جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب. فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر چلے، واجمعوا اور اتفاق کیا، علیہ اس پر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈالیں. واوحینا الیہ اور ہم نے اشارہ کر دیا ان کو، لتنبئنہم بامرہم ھذا کہ تو ان کو خبردار کرے گا، بتلائے گا ان کے یہ کام، ہم لا یشعرون وہ تجھ کو نہ جانیں گے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے عذر بنا کر بلا آخر اجازت لے لی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. جی تو ایک بات تو تفسیر میں آگے چلنے سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد دہانی کے لیے کہ اپنی نیت کو ضرور درست کیجیے گا. میں بھی اپنی نیت کو درست کروں آپ بھی، تاکہ ہمارے کہنے سننے کا ہمیں ضرور فائدہ ہو، کہ اللہ پاک ہمیں کوئی ایسی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے ہمارے عمل میں ترقی کا ذریعہ ہو. جی تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ان کو لے کر چلے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گئی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اس وقت ایک بھائی نے، چونکہ چھوٹے تھے، ایک بھائی نے مونڈی پر اٹھایا ہوا تھا تو اس نے زمین پر پٹک دیا. دوسرے سے رحم کی درخواست کی، اس نے بھی کوئی رحم نہیں کیا. تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ سب بھائیوں سے درخواست کی تو سب کا یہی جواب تھا کہ جو 11 ستارے اور چاند سورج تو نے دیکھا ہے نا سجدہ کرتے، انہی سے اپنی مدد مانگ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر یہ تبصرہ بھی کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بھائیوں کو خواب کا پتہ چل گیا تھا، جس وجہ سے ان کی جو حسد اور غیظ اور غضب تھا وہ اور مزید بڑھ. چونکہ بچپنا تھا، ممکن ہے کہ کسی ذریعے سے اندازہ ہو گیا ہو یا پورا علم ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جو سب سے بڑے بھائی تھے یہودا، ان سے درخواست کی کہ بھائی میں کمزور ہوں اور تم ابا جان سے کس طرح عہد و پیمان کر کے مجھے لے کے آئے ہو، اس عہد کو یاد کرو جو تم نے ابا جان سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا. اس نے کہا کہ بھائی میں تیری مدد کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھ کو تکلیف نہ پہنچا سکیں گے. یہاں ایک بات یاد آ گئی، ورد کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ظالم جتنے مرضی عہد و پیمان کر لے، اس کا عہد و پیمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کو جب موقع ملتا ہے وہ عہد و پیمان کی پرواہ کیے بغیر ظلم کرتے ہیں. اور پھر عمومی طور پر
جو مظلوم ہے اس کی داد رسی اگر ہوتی ہے تو براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی. اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ دعا تلقین کی ہے کہ بھئی یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ پاک محتاجگی کی زندگی سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ آپ تھوڑا سا گریں گی زمانہ آپ کو زیادہ گرائے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چڑھتے سورج کو سلام ہے. اس لیے اللہ نے یہ دنیا نا آزمائش کی بنائی ہے، دار العمل بنایا ہے. اس میں بہت چھوٹ دے دی. کافر کو، ظالم کو اس قدر چھوٹ ملتی ہے، بس اوقات نا حیرانگی ہوتی ہے. آپ کبھی غور کریں گے نا کہ اتنی چھوٹ ملتی ہے ظالم کو، متکبر کو، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصر اللہ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. یعنی ظالم بار بار کہتا ہے کہ بلا کوئی ہے تیرا مددگار، تو جس کو تو پکارتا ہے وہ ہے، تیری مدد کے لیے آ سکتا ہے تو لا اس کو. یعنی وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں. یہی حال عام مسلمان کا ہے کہ نافرمانی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ہم، اور اللہ کی طرف سے سزا نہ ملنے کی وجہ سے بسا اوقات اس گھمنڈ میں ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراضی نہیں ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا کہ چھوٹی سی نافرمانی بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں اٹھا لیجیے. اس بات کو ذہن میں، اللہ چھوٹی سی نافرمانی سے بھی راضی نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہے. ضرور ڈھیل ملتی ہے، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ یوں پکڑتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اپنی زندگی میں بے شمار واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں. میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک پنجاب ہی کے ایک علاقے کے ایک صاحب کا واقعہ. ایم پی اے تھے، اچھا، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے. تو دو قوموں کے درمیان جھگڑا ہوا. ایک ان کی قوم تھی جو ممبر اسمبلی کے ممبر تھے، اور ایک دوسری قوم تھی. تو چونکہ ممبر جو ہوتا ہے وہ تو ایک علاقہ ہی ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اس نے کیا کیا، اب انہوں نے صلح کی درخواست کی تو اس نے صلح کروا دی. لیکن صلح کا اس طرح کروائی کہ جو اپنے تھے اصل میں ان کے ساتھ تھے، دوسروں کو پھنسانا چاہا. چنانچہ انہوں نے صلح سمجھ کر اپنی جن زمینوں پر جھگڑا تھا ان پر اپنی جو ہے نا وہ مشینیں چلائیں اور آبادی کے لیے کوشش کی کہ بھئی ہم جو ہے نا مطلب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مطلب اب تو صلح ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی وہ زمینوں پہ آئے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے آ کر فائرنگ شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا ہوا، 2-3 بندے قتل ہو گئے. اب دیکھیے کہ ایک بندہ جس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ سب کا خیال رکھتا، لیکن اس نے اس کو غرور اور تکبر کو استعمال کرتے، اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے ایک فریق کا ساتھ دیا اور دوسرے سے منافقت کی. یعنی نتیجہ کیا تھا کہ مجھے کون کچھ کہے گا. اب یقین کیجیے
کہ چند دن بعد ہی اس صاحب کو جن فریق کے ساتھ اس نے منافقت کی تھی ان میں سے ایک شخص نے اتنی گولیاں ماری کہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. اور ہمارے وہاں کے ایک عالم تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ انہوں نے لوگوں کی بے شمار زمینیں جائیدادیں مطلب ضبط کی. تو جب یہ مر گئے تو ایک عورت آئی، اس کے کچھ تھوڑی سی زمین تھی بیچاری کی، وہ ضبط کر لی تھی. تو ایک عورت آئی اور اس نے اس کے کفن کا کپڑا اٹھا کر کہا کہ اب میری زمین آپ لے کے جا رہے ہو ساتھ، یعنی دکھ بھرے انداز. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں دنیا میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس ڈھیل کو اللہ کی رضا کی علامت نہ سمجھیں، ہم ڈرتے رہیں. اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. کبھی بھی ہم اپنی نافرمانی پر سزا نہ ملنے کی وجہ سے یہ کبھی نہ سوچیں کہ اللہ ہم سے راضی. اللہ کی رضا نافرمانی میں نہیں. اللہ نے واضح اعلان کیا. اور کسی بھی نیک عمل کو کرتے ہوئے نہ چھوڑیں اس وجہ سے کہ یقین جانیے کہ اس میں ضرور اللہ کی رضا ہے. تو بہرحال تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنے اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی نے رحم نہیں کیا، لیکن مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے بھائی کے دل میں رحم ڈال دیا. اس نے کہا کہ جب تک میں ہوں یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. تو جب اس کے دل میں رحم آیا تو اس نے باقی بھائیوں سے کہا کہ بھائی بے گناہ کا قتل جرم بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کو والد تک پہنچا دو. تو بھائیوں نے کہا عام طور پہ یہ جب اس طرح کے معاملات میں کوئی بندہ صحیح بات کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ بھائیوں نے کہا کہ اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے والد صاحب کے سامنے اپنا مرتبہ بنا لو، تم تو اس لیے کر رہے ہو. اس کی بات کو بھی مثبت انداز میں نہیں لیا، منفی انداز میں لیا. اور اس کو بھی دھمکی دی کہ اگر تم نے مزاحمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے. تو یہودا نے کہا کہ بھائی دیکھو تم 9 ہو، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، میں اکیلا ہوں، اگر میں تمہاری مزاحمت کروں گا بھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر واقعی تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو نہیں چھوڑنا تو پھر ایک اور صورت کر لو، قتل نہ کرو، کیونکہ قتل کرنا یہ انتہائی جرم ہے، بہت بڑا جرم. جی تو چنانچہ اب طے کیا کہ پرانا کنواں ہے، اس میں جھاڑیاں وغیرہ ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اس میں اس کو ڈال دو، قتل تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا. اگر بچ گیا تو کوئی قافلہ گزرتے ہوئے، چونکہ اس آج سے تقریباً 150 سال پہلے جو آبادیاں ہیں وہ پانی کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا وہیں پہ آبادی ہوتی تھی. تو اب تو چونکہ پانی کی نکالنے کی سہولیات موجود ہیں، اس لیے اب بھی پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ پانی نہیں ہے وہاں پہ آبادی نہیں ہے، اور پانی جہاں پہ کسی جگہ پہ موجود ہے تو وہاں پہ آبادی اور جو ہے نا مطلب لوگ موجود ہیں. چونکہ پانی ایک بنیادی ضرورت ہے. بیت اللہ میں بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک سے جب کنواں نکلا تھا تو تب جا کے وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے آبادی نہیں تھی. تو بہرحال تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے بھائی یہودا تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو کنویں میں ڈال دو، تمہاری مراد حاصل ہو جائے گی اور مقصد پورا ہو جائے گا اور قتل بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا. چنانچہ بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا. جی تو اسی آیت میں یہ بتلایا گیا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. قرآن پاک نے بس اس ضروری بات کو بیان کیا ہے کہ جب اس بات پہ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو غیر آباد کنویں میں ڈال دیں گے. اچھا چنانچہ ڈال دیا. اب یہاں پہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اس کو توجہ کیجیے گا کہ وحی اور بچہ
تو یاد رکھیے گا کہ 40 سال سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ وحی نہیں ہوگی، وہ مطلب الہام کی صورت اس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ وحی یہ ڈالنے سے پہلے تھی یا ڈالنے کے بعد تھی، ان دونوں مفسرین نے لکھا، دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام جو ہے نا بھجوایا کہ یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری یہ تمہارے یہ بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم خود ان کو مطلع کرو گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور تمہیں یہ اس وقت پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ یہ تمہیں اس وقت کوئی تکلیف پہنچا سکیں گے۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو گئی، اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کسی مشقت میں ڈالتے ہیں تو اس مشقت کو برداشت کرنے کی ہمت بھی اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے اپنے سفر ناموں میں لکھا ہے کہ کسی افریقہ کے کسی جنگل سے گزر ہو رہا تھا، تو وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، تو ایک پودا سا اگا ہوا تھا، تو میں نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا، تو جو رہبر تھے انہوں نے منع کیا کہ حضرت اس میں زہر ہے، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ زہر آپ پر سرایت کر جائے گا اور موت کے واقع ہونے کی، کیونکہ زہر ہے۔ اچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگلی بات بھی حیران کن ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہا کہ حضرت اس درخت کے نیچے ہی ایک پودا ہے، اس پودے میں اس کے زہر کا تریاق ہے، اگر کوئی زہر اس پودے کو چھو لے، اس کے بعد اس کو چھو لے، تو اس کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی مشکل رکھی ہے تو مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آج بھی جتنے لوگ حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی مشقت کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ وہ فرماتے ہیں۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وکیل نے غالباً ان سے کہا تھا، مجھے اسی طرح یاد نہیں، کہ ایک دفعہ جھوٹ بول دو کہ میں نے غلطی سے قتل کیا ہے تو تمہیں نکلوا دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے اور بشارتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اتنا ایمان قوی کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں سب سے ہوش و حواس میں اگر کوئی کام کیا تو وہ یہ کیا ہے، اس کو میں جھوٹ بول کر کیسے اس عمل کو ضائع کرتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مشقت میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشقت کے آسانی کے لیے بھی اللہ راستہ ہمارا، لیکن ہم انسان، ان الانسان خلق ضعیفا، کمزور ہے، ہم مشقت کو دیکھتے ہیں، اس مشقت سے کیسے گزرنا ہے اس کو نہیں دیکھتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ اس لیے بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں گرنے سے پہلے بعض روایات کے موافق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور ایک چٹان پہ بٹھا دیا، ڈول میں ڈالا تھا انہوں نے، ڈول میں ڈالنے کے بعد لٹکایا، جب نصف تک پہنچ گیا تو رسی کاٹ دی تاکہ گر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور کنویں پہ بٹھا دیا، چوٹ نہیں آئی، صحیح سالم اس پر بیٹھ گئے۔ اچھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام روایات کے موافق 3 روز اس کنویں میں رہے، 3 روز۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ 3 دن اور 40 دن
ان کی بھی ایک اپنی ایک فوائد ہے. اس لیے ہمارے حضرات جو جماعت میں وقت لگواتے ہیں 3 دن 40 دن کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے آپ 40 دن کی نیت کر لیں اور 40 دن اس عمل کو کر کے دیکھیں گی تو اس عمل میں پختگی آ جائے گی. بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں 40 دن سے تبدیلی آتی ہے. اس لیے اس بات کو جیسے خاص طور پہ اب چونکہ آپ تو جماعت سے پڑھنے کی وہ نہیں ہوتی، لیکن نماز کو بر وقت ادائیگی کے 40 دن کی نیت کر لیں، انشاءاللہ پھر اس پر دوام کی توفیق ملے. اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے 30 دن 40 دن کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ان 30 دنوں میں اگر کسی عمل پر پختگی کر لیں گے تو گویا کیسے جیسے 40 دن پختگی کر لی تو اس عمل پر پختگی کی توفیق ملے. شرط یہ ہے کہ اس پر پختگی اس نیت سے کریں تاکہ تا زندگی چل سکے. اور اس وقت میں خاص طور پہ ہم پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے وقت کا ضیاع. اس وقت میں وقت کا ضیاع ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. تو اگر نیت کریں گی کہ ہم وقت کے ضیاع سے بچیں، اور اس میں یاد رکھیے کہ ایک بات آگے میں عرض کر دیتا ہوں کہ وقت کا قیمتی ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لیں، جی تسبیح کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، جی ذکر و اذکار کر لیں. نہیں، یہ تو بہت مشقت میں پڑ جائیں گے. وقت کے قیمتی بنانا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کر رہی ہیں، بچوں کو کھلا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، ضروریات زندگی کے لیے اپنے وقت لگا رہی ہیں، تو وہ وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ صرف ہماری نیت کی درستگی اس میں ہونی چاہیے. اب برتن دھو رہی ہیں اس یقین کے ساتھ دھوئیں کہ اس پر اللہ مجھے اجر دیں گے. جھاڑو لگا رہی ہیں اس یقین کے ساتھ لگائیں کہ اللہ اس پر مجھے اجر دیں گے. اور یقیناً اجر ملے گا، کیونکہ بچوں کی خدمت، گھر کی ذمہ داری اور اس کا خیال رکھنا یہ آپ کی ایک زندگی کا حصہ ہے. اس لیے اس سے پریشان. ہاں، اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو وقت ہے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. آپ کچھ اب آج ایک دن غور و فکر کر لیں، صرف ایک دن، کہ ان سارے کاموں کو نکال کر آرام 8 سے 6 گھنٹے آرام کو نکال کر آپ دیکھیں گی کہ کم از کم گھنٹہ تو گھنٹہ ایسا بچے گا کہ جو ان سب کاموں کو نکال کر بھی صرف محض ضائع جاتا ہے. یقین کریے کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت قیمتی ہے. اس لیے اس کو اپنے قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دیا. بہرحال تو 3 دن اس کنویں میں رہے. جو اب ان کا بھائی کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا تھا، بڑے بھائی کے دل میں، یہودا کے دل میں، چنانچہ وہ روزانہ کھانا بھی لاتا اور ڈول کے ذریعے سے بھائی تک کھانا پہنچاتا اور خیر خبر لے کر چلا جاتا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. ادھر سے یہ بھائی رات کے وقت روتے ہوئے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور رونے کی آواز پوچھی تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا. چونکہ ریوڑ کو بھی لے کے گئے تھے چرانے، بھائی گلے پر حملہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو عذر کے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. عرض کرنے لگے ہمارے پیارے ابا جان، ہم تھوڑا سا دوڑ لگانے لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. آپ ہمارے یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں. اب والد محترم نے جب یہ سنا تو دوڑ لگانے پر
کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوڑ لگانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بنفس نفیس ثابت ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی دوڑ لگائی ہے۔ ایک دفعہ پہلے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ جیت گئی تھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ لگائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جیت گئے اور فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، پہلے تم جیتی تھی پھر اب میں جیت۔ اسی سے ملتی جلتی گھڑ دوڑ یعنی گھوڑا سواری کرنا اور اس کے بھی اجازت، تیر اندازی کرنا اس کے بھی گنجائش، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اس پر میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں۔ اس وقت یعنی خلاصہ یہ ہے، جہاد کی تیاری اور بہادر رہنے کے لیے جو اعمال ہونے چاہیے شریعت نے ان کی اجازت دی ہے۔ دوڑ لگانا، گھوڑ سواری کرنا جی، اور تیر اندازی کرنا، آج کا نشانہ بازی کرنا جی، وہ یہ تمام اعمال جو جسم کو صحیح سالم رکھتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے شریعت نے اجازت نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اب اس وقت اقوام عالم میں غیر مسلم اقوام جو ہیں انہوں نے اس کو اپنایا ہوا۔ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی طرف ایک منسوب شعر ہے، توجہ کیجئے گا، بہت اہم بات ہے۔ فرمانے لگے کہ ان سے انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو ہے نا، کسی قوم کا عروج دیکھنا ہو اور کسی قوم کا زوال دیکھنا ہو تو کیا علامت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پوچھتے کیا ہو تقدیر امم کیا ہے، پوچھتے کیا ہو تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس رباب آخر۔ جس قوم کا عروج دیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ اس قوم کو محبت کن چیزوں سے ہے، اس قوم کو اسلحے سے، آلات حرب سے محبت ہے تو وہ قوم عروج پر ہے، اگر اس قوم کو کھیل کود سے محبت ہے تو وہ قوم زوال پذیر ہے۔ تو اب اقوام عالم کے ساتھ اپنا مشاہدہ کیجئے اس وقت کہ کس قوم کو لہو و لعب سے محبت ہے اور کس قوم کو آلات حرب سے محبت ہے۔ ہمارے پاس ہمیں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے لگا دی گئی ہے؟ موبائل سے۔ بڑے بڑے موبائل ہوں، خواتین کے ہاتھوں میں بھی خوبصورتی موبائل سے ہے، مردوں کے ہاتھوں میں بھی خوبصورتی موبائل سے ہے، آلات لہو و لعب ہے، اور خود وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی خواتین کیا، ان کے بچے کیا، بچہ ورزش اور ان چیزوں سے واقف ہے جی۔ یعنی اور بڑی بڑی جو ممالک ہیں، اب کرکٹ جو ہے کھیل آلات لہو و لعب میں سے جتنی زوال پذیر قوم ہے ان سب کا حصہ ہے، اور جتنی طاقتور قوم ہے ان میں سے کسی کی بھی ٹیم نہیں۔ جاپان ترقی یافتہ ملک ہے جی، آلات حرب سے محبت، چین کو دیکھ لے، چائنا کو دیکھ لے، آلات حرب سے محبت، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں آلات لہو و لعب سے محبت۔ اس لیے یہ چیز جو ہے نا، اس کو ذرا دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں، آج کے ہمارے بچے کھیل کود کی طرف، اور حتیٰ کہ باہر کا کھیل کود بھی ختم ہو گیا، تو یہ چیز ہمارے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری خواتین میں کیا ہے کہ اتنی بزدلی، معاف کیجئے گا میں لفظ ذرا سخت استعمال کر رہا ہوں، کہ بچے کو جہاد کا نام لینے توبہ ہو جائے مردوں میں، حتیٰ کہ حالانکہ ہمارے یقین ہے کہ موت اپنے وقت پر ہی آنی ہے، ہمیں آلات حرب سے محبت، خوف دلا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے حالت کیا ہے، یقین جانیے کہ اگر کسی محلے میں پولیس کے ایک گاڑی آ جاتی ہے نا، تو خواتین تو کیا مردوں کے بھی حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا بنے گا
تو اگر دشمن سامنے آ جائے گا، دشمن سے مقابلے کی نوبت آ جائے گی، تو بتائیں ہم کیا کریں گے؟ اس لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس لیے ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اپنے آپ کو طاقتور رکھنا، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو درست رکھنا، یہ بھی ہمیں، اس کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے۔ تو بہرحال یہ گھڑ دوڑ، یہ شریعت نے اس کی اجازت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔